نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وہ کھول دیتے ہیں لائٹ کو کھول دیتے ہیں آن کرتے ہیں اس میں سے بٹن دبا دیے گا یہ ہاں اس کو پہلا بٹن دبا دیں یہ والا پہلا والا پہلا ویسے یہ پہلا بٹن نہیں ہے لائٹ کا ہاں تیز کر دیں تیز کر دیں تیز کر دیں ہاں صحیح 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 چلا کر جس طرح میں نے تلاوت کی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کیا فرمایا جس نے بھی جان بوجھ کر کیا کیا نماز کو چھوڑا جس نے بھی جان بوجھ کر کیا کیا نماز کو چھوڑا وہ کیا ہو گیا اسلام سے خارج ہو گیا جان کر نماز چھوڑا جان کر نماز چھوڑنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی وعید کی ہے. نمبر 2 آپ کا اللہ کرے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہمارے 4 امام ہیں جس میں سے ایک امام احمد بن حنبل بھی ہیں تو وہ فرماتے ہیں ایک نماز چھوڑنے والا بھی کیا ہے دار اسلام کے ان کے نزدیک کافر. تو یہ مقصد کیا ہے اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا مقام دیا اس چیز کو کتنا بڑا ایک فلسفہ دیا ہے اس چیز کو کہ نماز کتنا بڑا حسن ہے ہمارا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کی کیا ہے نماز ٹھنڈا کیا آنکھوں کی کیا ہے ٹھنڈا کیا تو اتنا بڑا کیا ہے مقام دیا ہے نماز کا کیونکہ کافر اور مومن کی جو نشانی کیا ہے وہ نماز ہے. تو آپ اس کو خوب سمجھ لو کہ ہم نے جہاں پہ نماز کو چھوڑ دیا اور اوپر سے اپنی مہمانی میں لگے نفس کی خاطر چلاتے رہے تو یہ پھر ہمارا دین مکمل نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے نماز روزہ زکات حج اور اوپر سے کلمہ طیبہ یہ 5 چیزوں کے ارکان ہیں. پہلا جب ہم کلمہ طیبہ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا پہلا کلمہ نہیں پڑھیں گے تو مسلمان نہیں ٹھہرائیں گے. اللہ رب العالمین نے دیکھیں کہ جس طرح ہمیں روزہ رکھنے کی وہ دیا رمضان آتا ہے رمضان میں روزہ رکھتا ہے بیمار والوں کو جو بیمار ہوتے ہیں جو بیماری سے مطلب کہ وہ کیا پاتے ہیں مسافر ان کے اوپر روزہ کیا ہے ماں پہ مگر قضا لازم ہے اس کا اگین رکھنا پڑے گا. پھر اس کے جو زکات نہیں دے پاتا مطلب کہ جو اس کا زکات فرض نہیں ہے تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے کیا کیا کہ زکات آپ نہیں دے سکتے تو آپ کو استطاعت نہیں ہے تو آپ زکات نہیں دے سکتے. نمبر 3 پھر اس کے بعد جا کے جو حج ہے اور حج کے لیے تو ظاہر سی بات ہے مال ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد جا کے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اپنے گھر والوں کے لیے پیچھے بھی چھوڑ کے جاؤ اگر تم حج کرنے یا عمرہ کرنے جا رہے ہو تو اس کے پیچھے بھی چھوڑو گے تو جا کے آپ کا پورا حج مکمل ہوگا قبول ہوگا. اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر مطلب کہ تو یہ پھر آپ نہیں کر سکتے تو آپ اس طریقے سے پھر فریضہ نہیں ہوگا آپ کو فرض نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے حج کی استطاعت نہیں ہوگی. پھر ایک چیز رہ گئی ہم نے کلمہ طیبہ تو پڑھ لیا پھر اس کے بعد جا کے اب رہ گئی اصل چیز نماز. کیا رہ گئی اصل چیز نماز. اب ہم نے چاہے آپ کسی بھی حضور میں ہو بیماری میں ہو آپ سفر میں ہو آپ کسی چیز میں ہو مگر آپ نے نماز کو قائم رکھنا ہے. تو ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جیسی ہستی بھی کیا کرتی تھی نماز کو اول طریقے سے ترجیح دیتی تھی تاکہ نماز قضا نہ ہو چاہے کچھ بھی ہو نماز قضا بالکل بھی نہ ہو. یہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو تحفہ دیا گیا تو کتنا بڑا معیار ہے کتنا بڑا معیار رکھا اللہ کے نبی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا نماز. اگر ہم اسی کو ایکسیپٹ نہ کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نے کیا کیا کہ ہم جب تحفہ ملا اللہ رب العالمین کی طرف سے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جب تحفہ ہمیں مل گیا تو آپ خوب سوچیں کہ ہم جیسے کہ میں آپ کو گفٹ دیتا ہوں بھائی آپ نے یہ کر رہا ہے بھائی میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آپ ایکسیپٹ کرو گے نہیں کرو گے نا ظاہر سی بات ہے ایکسیپٹ کرو گے اس چیز کو آپ گفٹ کو ایکسیپٹ کرو گے اور اوپر سے بولو گے یار دعائیں دو گے کہ ہاں بھائی یہ گفٹ آپ نے دیا ہے اور اوپر سے کتنی دل سے دیا ہے. اگر ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ تحفہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں تحفہ دے رہے ہیں اور اس کے بعد جا کے کتنی بڑا معیار رکھا ہوا ہے اور اوپر سے ہم لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دیکھو اگر نماز قائم کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے کیونکہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو کہ ان اللہ مع الصابرین. کیا فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ کتنا بڑا اللہ رب العالمین نے معیار رکھا کیا اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے کتنا چاہتا ہے کہ بھائی اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. ہر بندہ ہر شخص ہر مومن جو ہے اللہ کا بندہ ہے کیا ہے وہ اب میری طرف آ جائے. 1000 گناہ ہو جاتے ہیں دیکھو ہم بھی بیٹھے ہوئے ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں آپ بھی بیٹھے ہو آپ سے بھی گناہ ہوتے ہیں مگر گناہ کی تلافی تو ہے نا. اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کے رستے دیے کہ بھائی توبہ کر لو
शैतान वर्गलाता है, मानते हैं शैतान ने मतलब कि तसल्ली ली अल्लाह रब्बुल आलमीन से, मगर शैतान वर्गलाता है। मगर इस पे आपने क्या करना है, अगर शैतान आपसे गुनाह करवा रहा हो तौबा भी करो। वैसा अव्वल तरीका ये कि तो ना गलती ना करी जाए, कोशिश है कि हम तो कमज़ोर इंसान है, गलती ना की जाए, मगर कोशिश ये है कि अगर गुनाह हो जाता है तो मगर इसकी तौबा भी लाजिम है, इसकी तौबा भी हम पर लाजिम है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम कंटिन्यूसली तौबा अपना गुनाह करते रहे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जाए ना तो हमारा एक दिल क्या हो जाता है, काला हो जाता है। दिल हमारा क्या हो जाता है, काला हो जाता है, जिसमें मतलब कि फिर वो दुआ मांगने की फिर बोलते हैं ना यार कि अब क्या दुआ मांगना, गलती हो गई, क्या अल्लाह माफ़ करेगा नहीं करेगा, बहुत गंदा फील है। जो ये बोलते हैं ना आजकल के लोग, भाई अल्लाह माफ़ करेगा नहीं करेगा, ये होगा नहीं होगा, ये पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो ये गलत अकीदा है, इसको हमें सुधारना है। भाई देखिए गुनाह होता है तो अल्लाह बोलता है कि मैं सबसे ज़्यादा गुनाहगारों के साथ ज़्यादा हूँ, सबसे ज़्यादा किसके साथ हूँ, गुनाहगारों के साथ ज़्यादा हूँ। तो ये फिर क्या फरमा रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद आपको कितना बड़ा दिया है। फिर एक नमाज है, नमाज कितना बड़ा हुस्न है यार, अगर हम इसको छोड़ दें तो ये कामयाब हो सकते हैं, इसको छोड़ दें। क्योंकि जो भी मुश्किल आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, जो भी मतलब गमी आ रही है, खुशी आ रही है, जो भी आ रहा है, क्या करना है आपने, सबसे पहले सब्र करना है कि भाई ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हद से बाहर हो गए और ऊपर से उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दिया, नहीं, कि सब्र करना है और अल्लाह की तरफ रुजू करना है। दोबारा से नमाज कायम करो। नमाज कायम करने वाला क्या है, कितना बड़ा वो है, अल्लाह वाला ऐसी तो ना बने। आप देखो कि हमारे इमाम साहब भी फरमा रहे थे, एक बंदा ऑफिसर था, आया था कि अल्लाह वालों के साथ बैठा, तो उसने पहले उनका गुलाम था, जो मैनेजर था उनका गुलाम, तो वो आके ना बैठा, अल्लाह वालों के साथ उसकी बैठक हुआ करती थी, इमाम भाई भी सुन रहे थे, तो ये है, तो अल्लाह वालों के साथ बैठक हुई थी, तो उसने बोला कि भाई कि आप आके बैठे, यहाँ पे बैठे, तो उसने ना आधे घंटे या पौन घंटे का ना सिर्फ बयान सुना, आधे या पौन घंटे का बयान सुना, उसका ना दिल ना खुद ब खुद ही पलट गया कि भाई कि मैं अल्लाह की तरफ रुजू भी नहीं कर रहा, मैं किस गलती पे खड़ा हूँ, मैं किस जगह पे खड़ा हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं एक वक्त उन जिन्होंने बयान किया था उन हजरत के साथ मैं खाना खा सकता हूँ, तो उन्होंने बोला जी बेशक खाया। तो उन्होंने फिर क्या किया कि जो बिजनेसमैन था, जो अपना पूरे ऑफिस चला रहा था, जो कंपनी चला रहा था, उसने फौरन अपने मतलब के किरदार बदला और फिर उसने दाढ़ी भी रखी और अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। कितना बड़ा मायार रखा है, कितना बड़ा फलसफा है। देखो यार, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसी हस्ती दिल बदलती है, क्योंकि ये सारा क्या है, अल्लाह वालों के साथ बैठने का असर होता है। क्योंकि वो नमाज, कुरान और दीगर जिक्र अस्कार और दीगर जो चीज़ें कर रहे होते हैं, वो अल्लाह की तरफ बुला रहे होते हैं, वो अल्लाह की बातों की तरफ बुला रहे होते हैं। तो ये मकसद है भाई। देखो आज हम लोग जो है कि एतराज़ कर रहे होते हैं कि भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मगर इस तरह नहीं करना चाहिए। देखो हमें अपने जो चीज़ें हैं ना इक्वल वे पे लेके चलनी चाहिए, हर चीज़ को, हर मायार को, तो जाके हम बोलो कामयाब हो सकते हैं, तो हम जाके कामयाब होंगे। अगर हम अपने आप को ही मतलब के लेके चलेंगे हम ही बहुत बड़े पीर हैं भाई, हम ही बहुत बड़े वो हैं, हम ही बहुत बड़े बने हुए, तो आज आलिम दीन बने हुए बहुत बड़े, तो सबसे बड़ा नीचे इंसान है यार, सबसे बड़ा नीचे इंसान है। तो भाई इसको खूब समझ लो कि अपने आप को बदलना है ना तो अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को लेकर चलना, नफ्स को। देखो यार फजर की नमाज में आज मैंने पूरा वाकया भी बताया था पिछले 3-4 लेक्चर पहले ना, कि शैतान बड़ा वर्गलाता है फजर के उसमें ना टाइम पे, क्या बोलता है कि भाई फजर की नमाज हो रही है, तो सॉरी फजर का टाइम हुआ, अब शैतान बोलते हैं आप खुल गई, आपने पढ़ना है, भाई मैंने तो फजर की नमाज पढ़ी क्योंकि फर्ज है हम पे, 5 नमाजें पढ़ दें। तो भाई आपने किस तरह बेवकूफ़ बनाना है शैतान को। सबसे पहले तो उठना है भाई, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह उठने, यार मैं तो अभी उठ के बैठा हूँ, शैतान तो वही चल उठ के बैठ भी जा, ये मैंने पूरा वाकया मुफ्ती साहब की नकल उतार के उतारा था तो हुआ था। तो ये कि भाई आपने इस चीज़ को किस तरह लेके चलना है। देखो सबसे पहले जो अपने अमाल सीधे होते हैं ना, क्या फरमाते हैं, पहली हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार किस पर है, नियत पर है। तो ये किसने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जैसी नियत होगी वैसे अमाल होंगे, ये इतना बड़ा देखो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं, ये इतना बड़ा। देखो अब देखो हम स्कूल पहले तो क्या करते हैं, अब बच्चा होता है, छोटा होता है, बच्चा छोटा होता है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है फिर बूढ़ा होता है। अब ये नहीं कि उल्टे निजाम चलते आ रहा है भाई कि पहले तो बूढ़ा होगा फिर छोटा होगा फिर ये होगा, फिर ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो भाई नमाज भी क्या है, पहले अगर आपने फजर की नमाज पढ़ ली ना, फजर की नमाज पढ़ ली तो सारी नमाजें सीधी हो जाएंगी आपकी। आपको दिल करेगा मैं ज़ोहर भी पढ़ूँ, असर भी पढ़ूँ, मगरिब भी पढ़ूँ, इशा भी पढ़ूँ, तो आप ना फिर एक आदी हो जाओगे। सिर्फ 40 दिन करके देखो, इंशाल्लाह आपका नमाज में दिल लगेगा, आप खुद ब खुद आँख खुलेगी इंशाल्लाह, ये आप खुद देखना। और ऊपर से फजर की नमाज के बाद जो मज़ा है ना जिक्र करने का, वाकई वो बाकी नमाजों में है मगर फजर की नमाज में जो जिक्र करने का मज़ा वाला है, ये वाकई मैं तो सही बोल रहा हूँ। और आप ट्राई करके देख भी सकते हो। अक्सर जो है लोग बोलते हैं यार इतनी नींद आ रही होती है, इतना वो हो रहा होता है, इतना कुछ हो रहा होता है, तो इस चीज़ को क्या कि अब उठेगा भी कौन, अब यार इतना बड़ा कौन वो करेगा, इतना ये कौन करेगा, इतना ये कौन करेगा, तो यार बाद में आराम से कदा करके पढ़ लेंगे, तो वो मज़ा नहीं है।
دیکھو جو میں خود ایک مطلب کہ پہلے جو میں بھی ایسے تھا کہ پہلے زمانے بول رہا ہوں کہ ابھی کچھ سال پہلے جب مطلب کہ نماز پڑھتا تھا مگر قضا ہو جاتی تھی فجر جاتا تھا، میں کوشش کرتا تھا بھائی نماز اٹھنا ہے اب تو فرض ہے بھائی، کیونکہ میرے پاس حدیث ثابت آ گئی من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کیا فرمایا کہ جس نے بھی جان کر نماز چھوڑی کہ ہو گیا بندہ غیر اسلام سے خارج، کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ تو اس حدیث کو دیکھتے ہوئے آپ نے پھر آپ کو شیطان بھی برقرار ہے تو آپ اس سے ہٹ کیونکہ اللہ کا خوف ہوگا، یہ ہوگا۔ تو آج کل کے جو بزنس مین ہیں نا، آج کل کے فیملی پلانرز بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، یہ ہے وہ، یہ کچھ نہیں ہے بھائی، کہ بھائی آ جاؤ اس رستے پہ جو آپ کا سکون دینے والا ہے، سب چیزیں مل جائیں گی دنیا کے اندر، کہ بھائی آپ کو گاڑی بھی مل جائے گی، گھر بھی مل جائے گا، شہرت بھی مل جائے گی، دولت بھی مل جائے گی، جو اس پہ سکون نہیں ہے۔ آج کل کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں نا، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سب چیز ہوتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے، ان کی ایک پتہ نہیں کیسے بیوی بھی ہوتی ہے، تو بیوی بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی ہوتا ہے، ان کو وہ سکون نہیں حاصل ہو رہا ہوتا، واقعی وہ سکون حاصل نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ان کو پتا ہے بھائی ہم نے اللہ کی جو نسبت ہے وہ چھوڑی ہوئی ہے، اللہ کا دامن اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دامن چھوڑا ہوا ہے، تو یہ ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلنا ہے، تو یہ مقصد ہے ہمارا۔ تو اس کو خوب سمجھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہم پر فریضہ دیا ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ اب ہم ایک اور مثال دیتا ہوں کہ باس بولتا ہے، جیسے کمپنی جاتے ہیں اکثر جو لوگ ہیں، باس بولتا ہے آپ کی یہاں پہ آڈٹ ہے، میٹنگ ہے، آپ نے اس کو اٹینڈ کرنا ہے، اگر نہیں کرو گے تم تو گئے، بندہ تو سب سے پہلے اٹھو، اور آپ نے صبح 7 بجے حاضر ہونا ہے، صبح 7 بجے کیا ہونا ہے، حاضر ہونا ہے، وہاں پہ وقت تک پہنچنا ہے۔ تو آپ یہ بولو گے کہ بھائی اب تو کیا کروں کہ اب تو مجھے اٹھنا پڑے گا، صبح 6 بجے اٹھنا ہوگا سب سے پہلے، وہ ایسی ہڑم دھڑم اور ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے ساری چیز کی، اور پھر پہنچتا ہے کیسے کیسے کر کے چائے الٹی لٹکی ہوئی ایسا ہوگا، مگر ایسا ہوتا نہیں، میں اپنی طرف سے بنا رہا ہوں، تو یہ کہ اس کو سیدھا کرتا ہے، پھر سب کچھ فریش ہو کے نکل جاتا ہے، اور باس کے سامنے صبح 7 AM کلاک پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے باس کی طرح کہ یہ جو بھائی میں حاضر ہو گیا، یہ لو بھائی میں حاضر ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ اب دیکھو یہ تو حاضر ہو گیا، آپ بولتے ہیں ہاں بھائی اب میرا آڈٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اب میرے جو آ رہے ہیں لوگ آئیں گے وہ آرام سے ڈیل کر سکتا ہے، اب میری میٹنگ جو ہے بعد میں وہ آرام سے ڈیل ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اکثر کے لوگ یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اب جب اللہ رب العالمین کی طرف سے جب مؤذن اذان دے رہا تھا حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو پھر وہ بندہ آتے یار کون چھوڑو یار کہ کر لیں گے بعد میں نماز قضا ہو جائے گی، جب عمر گزر جائے گی نا، جب عمر گزر جائے گی تو آرام سے جب وہ جو ویل چیئر میں گھوم ہوتا ہے یار چلو اب توبہ کرنے کا موقع ملا ہے، جب پتہ ہے کہ اب کچھ دنیا میں حاصل کرنا نہیں رہ گیا، ختم برباد، تو اس کے بعد جا کے لوگ بولتے ہیں حسرت کرتے ہیں یار اب تھوڑی سی مل جائے۔ ابھی کہ یہ بھی بڑی اچھی بات کری کہ ہمارے مفتی صاحب نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جو امام صاحب ہیں انہوں نے کہ ہیپی نیو ایئر کے بارے میں بتایا کہ کس طرح لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں یار ایک سال آپ کی زندگی کا کم ہو گیا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے، اس کے اپنا آپ کیا کرتے، توبہ کرتے، اور اس کے بعد جا کے حمد و ثنا بیان کرتے، شکرانے کے نافل ادا کرتے کہ اللہ رب العالمین نے کہ کیا کیا آپ کو کہ دو رکعت کر لیتے، کم سے کم 12 بجے کی ہے تو کر لیتے، لوگوں کو بھی پریشان کیا اور خود بھی مطلب کہ عذاب میں پڑے اور خود بھی گناہ کیا انہوں نے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ اور یہ پھر بولتے کہ نہیں یار اسے بھی انجوائے کرتا ہے، اگر تمہاری پورا ایک سال کم ہو گیا، اب تمہیں کیا پتا کہ اگلے سال تم زندہ ہو یا نہیں ہو، یہ پتا ہے کسی کو قرآن سے خود واضح کل نفس ذائقۃ الموت، کیا فرمایا قرآن نے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ ابھی مرے، چاہے وہ کل مرے، چاہے وہ پرسوں مرے، چاہے وہ بوڑھا ہو کے مرے، یہ مقصد ہے بھائی، اس کو سوچنا ہے، اس کو دیکھنا ہے ہمیں، تو بھائی ہمیں اللہ سے لو لگائیں گے، اللہ رب العالمین سے جب ان کا تعلق بنائیں گے، اور ہم جیسے گناہ گار جب تعلق بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش کیوں نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لو کتنے بڑے بڑے عذاب آ رہے ہیں، کتنے کچھ ہو رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائی ہے، پھر بھی لوگ عقل میں اپنی بات کو وہ نہیں کرتے، پھر بھی لوگ اپنی چلائے جا رہے ہیں، چلنے دو یار، وہی اپنی خرافات بدعات اور فضول چیزیں لے کے چلے بیٹھے ہیں، وہی اپنی جو ہے لے کے بیٹھے ہیں۔ تبھی میں لبرلس کے اوپر بھی بہت مجھے آتا غصہ کہ یہ بھائی دنیا داری ہر وقت دنیا داری کو لے کے چل رہے ہیں، ہر وقت وہ کر رہے ہیں، مگر یار دیکھو دین ہم مقصد کے لیے آئے ہیں دنیا میں، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، پچھلے بیان میں بھی یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو خلیفہ مقرر کر کے بھیجا ہے، آپ کو بن مقصد کوئی بندہ بن مقصد نہیں آیا، یہ بندہ میں خود کوئی بن مقصد نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرماتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، فرض، جیسے ہم نماز پڑھنا فرض ہے تو دین کا علم حاصل کرنا کیا ہے، فرض ہے، اور دنیا کا واجب ہے، واجب مطلب نیڈ ہے، صرف ضرورت کے لیے، ضرورت سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے، اس چیز کو ہمیں لے کے چلنا ہے، تو جا کے ہم کامیاب ہوں گے۔ تو بس یہی تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے